وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قبلہ علماء کرام کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، بہت افسوس ہوا اس حیدرآباد کے واقعے پر۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ سپہ صحابہ والوں کو کوئی اہمیت نہ دیتے، انہوں نے شکریہ ادا کیا اور پورے جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ انہوں نے شکریہ ادا کیا اور استقبال کو انجوائے کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کو اس طرف خاص توجہ دینی چاہیے، جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں نا، جو ان کے حق میں صبح و شام رطب اللسان رہتے ہیں، تو ان لوگوں سے، ان علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر ذرا غور فرمائیں، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اس کا جواب دینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ قبر و حشر کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ اہل سنت سے یہ صاف انحراف ہے، اور فتاوی رضویہ جلد نمبر 13 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 619 ہے۔ اس پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک سوال کے جواب میں کہ دیوبندی عقیدے والے خود مرتد ہیں اور ان سے میل جول مطلق حرام، اور آگے فرماتے ہیں کہ یوں ہی وہ جو دیوبندیہ سے میل جول رکھتا ہو، اگرچہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، سخت فاسق ہے اور مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق لازم۔ قال اللہ تعالی ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ظالم لوگوں کی طرف میلان نہ کرو ورنہ تمہیں آگ چھو لے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی وجہ سے یہ رضوی کہلاتے ہیں، سعد رضوی وغیرہ وغیرہ، وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان سے میل جول حرام ہے، اور انہوں نے ان کے استقبال کو انجوائے بھی کیا اور اچھے کلمات بھی بولے، ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور میل جول رکھا، ان کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور ان کے بینر وہاں لگے رہے، ان کے جھنڈے وہاں گھومتے پھرتے رہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو دیوبندیوں سے میل جول رکھتا ہو، اگرچہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، کہتے تو سنی ہے اپنے آپ کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سخت فاسق ہے اور اس سے قطع تعلق لازم۔ یعنی یہ جو اس قسم کے بلیکیے ہیں، ان بلیکیوں سے قطع تعلق لازم ہے۔ اس وجہ سے لازم ہے کہ یہ لوگ دیوبندیوں سے ملتے ہیں۔ کون دیوبندی؟ جن کی یہ نظریات اور عقیدے ہیں اللہ اور رسول کے متعلق گستاخانہ قسم کے، مثلا اللہ کے متعلق رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا، انہی سپہ صحابہ کے ابا نے اور انہی دیوبندیوں کے ابا جان جو روحانی ابا جان ہیں، اس نے لکھا رشید احمد گنگوئی نے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ سے کذب ممکن ہے، صفحہ نمبر 98 پہ فتاوی رشیدیہ۔ اسی طرح انہی کے ایک اور ابا ہیں روحانی قاسم ننوتوی، اس نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ بعد از زمانے نبوی بھی اگر کوئی نبی آ جائے، یعنی آج بھی کوئی ابھی نبی آ جاتا ہے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ختم نبوت کا تحفظ کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے ڈاکوؤں کا استقبال انجوائے کر رہے ہیں، اور ناموس رسالت کے غداروں اور گستاخوں سے ہاتھ ملا کے میل جول رکھ کے اعلیٰ حضرت کے عقیدے سے انحراف کر رہے ہیں۔ کوئی ہے جو ان سے پوچھے، کوئی ہے جو ان کا جو ہے وہ محاسبہ کرے، اور بڑے بڑے جو پھر مطلب ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ حیرانگی والی بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ یہ چیزیں پی جاتے ہیں۔ یہ تو ایک الگ بات ہے کہ سلیم بھائی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی یہی لوگ ہیں جنہوں نے شہید کیا، مگر ہمیں یہ درد زیادہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ سلیم بھائی شہید رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ ہم سے ملو تو تمہارا قد اونچا ہو جائے گا۔ آپ فرماتے تھے میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بغیر تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اتنا ہی قد اونچا چاہیے جتنا فکر رضا پر چل کے ہو۔ فکر رضا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ قطع تعلق لازم ہے، اور یہ لوگ ان کا استقبال انجوائے کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ میل جول رکھ رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دیوبندیوں سے اس طرح کا تعلق قائم کریں، ان کے استقبال کو انجوائے کریں، ان سے قطع تعلق لازم ہے۔